وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعدلوا هو أقرب للتقوى. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ سورۃ المائدہ کی ایک آیت کا ٹکڑا ہے۔ اس سورت کے اکثر حصے کی آج تراویح میں تلاوت کی گئی۔ اس آیت پاک میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اعدلوا، تم عدل اور انصاف اختیار کرو، ہوا اقرب للتقوی، یہ عدل و انصاف تقوی سے بہت قریب چیز ہے۔ تو اس آیت پاک میں اللہ رب العالمین نے عدل کا حکم دیا ہے۔ عدل کس کو کہتے ہیں اور اس کے معنی کیا ہے؟ عربی زبان میں عدل کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرنا، اور اس کی جو ضد ہے، جو اس کا مخالف ہے، اس کو عربی میں ظلم کہا جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں عدل کو انصاف بھی کہا جاتا ہے۔ انصاف کا مطلب ہے کسی چیز کے دو برابر حصے کرنا اور نصف نصف، آدھا آدھا تقسیم کرنا۔ تو اس مختصر آیت میں رب کائنات نے ہمیں عدل و انصاف کی تعلیم دی ہے، اور شریعت کی زبان میں عدل کہتے ہیں حقدار کو اس کا حق دلانا، اور اپنے اجتماعی و انفرادی معاملات میں نہ حد سے بڑھنا نہ اس میں کمی کرنا۔ ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑے عالم دین محمد ابن کعب القرظی رحمۃ اللہ علیہ ان سے پوچھا کہ عدل کس کو کہتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ آپ نے بڑا اہم سوال کر لیا۔ سنیے، امیر المؤمنین عدل کہتے ہیں کہ آپ اپنے چھوٹوں کے لیے باپ کی طرح بن جائیں،
اپنے بڑوں کے لیے بیٹے کی طرح بن جائے، اپنے ہم عمر کے لیے بھائی کی طرح بن جائے، اور اپنی بیوی کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کرے، اور مجرموں کو ان کے جرم اور ان کی طاقت کے بقدر ہی سزا دے۔ اگر آپ نے اس سے آگے سزا دی تو آپ عدل اختیار کرنے والے نہیں بلکہ ظلم کرنے والے بن جائیں گے۔ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، حضرت سفیان ابن عیینہ رحمت اللہ علیہ۔ سفیان ابن عیینہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عدل کہتے ہیں مجمع میں اور تنہائی میں دونوں جگہ ایک جیسا عمل کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ مجمع میں الگ شان ہو اور تنہائی میں الگ شان ہو، بلکہ خلوت اور جلوت میں یکساں رہنا، مجمع اور تنہائی میں ایک جیسا رہنے کا نام ہے عدل۔ قرآن کریم کی متعدد آیات میں ہمیں عدل اور انصاف کا لحاظ رکھنے کی، اسے اپنانے کی تعلیم دی گئی۔ 5ویں پارے میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانت صاحب امانت تک پہنچا دو، اور آگے فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، کہ جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو فیصلے میں انصاف کا لحاظ رکھا کرو۔ اور سورہ مائدہ کی آیت جس میں رب العالمین کا ارشاد ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی، کہ تم انصاف کو اختیار کرو، یہ تمہیں تقوی سے زیادہ قریب کرنے والی چیز ہے۔ اور ایک آیت تو آپ سیدنا داؤد علیہ السلام کو بھی رب العالمین نے یہی حکم دیا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، اے داؤد ہم نے آپ کو لوگوں کے درمیان حاکم اور خلیفہ بنا لیا، لہذا جب بھی آپ فیصلہ کرے تو حق اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کیجئے۔ تو قرآن کریم کی یہ چند آیتیں میں نے نمونے کے طور پر پیش کی۔ ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ شریعت اسلامیہ میں عدل و انصاف کی کیا اہمیت ہے، اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اپنے مبارک اور نورانی ارشادات کی روشنی میں عدل و انصاف کی اہمیت بتلائی ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عدل و انصاف اختیار کرنے والے قیامت کے دن نور کے منبروں پر اللہ رب العالمین کی دائیں جانب میں ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے فیصلوں میں، اپنے اہل و عیال اور متعلقین کے معاملات میں
اور اپنی ذمہ داریوں میں عدل و انصاف کو تھامنے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو کیا مقام دے گا؟ یہ نور کے منبروں پر رب العالمین کے انتہائی قریب ہوں گے۔ ایک اور حدیث میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عدل و انصاف اختیار کرنے والا حاکم اللہ رب العالمین کو بڑا پیارا اور محبوب ہوگا، اور قیامت کے دن رب العالمین کے سب سے زیادہ قریب لوگوں میں ہوگا، اور ظلم و ستم اختیار کرنے والا حاکم رب العالمین کو سب سے مقبول اور ناپسند اور سب سے زیادہ عذاب و تکلیف میں مبتلا ہوگا۔ حضرت ابو فراس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، اور اس میں آپ نے رعیت کو، مجمع کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ یاد رکھو، میں نے تم لوگوں پر حاکم اور عامل اس لیے متعین نہیں کیے کہ وہ تم پر ظلم اور سختی کرے، بلکہ میں نے عاملوں کو اور حاکموں کو اس لیے متعین کیا کہ وہ شرعی ضابطے کے مطابق، شرعی قوانین کے مطابق تمہارے درمیان فیصلہ کرے اور تم سے زکوٰۃ وصول کرے۔ اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو اس کی اطلاع مجھے دو، میں اس کو اپنے روبرو حاضر کروں گا اور اس سے بدلہ لوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، امیر المؤمنین، بعض مرتبہ حاکم رعیت کی تنبیہ کے لیے اور اسے ادب دینے کے لیے مارتا ہے یا اس کے ساتھ سختی کرتا ہے، تو کیا آپ اس صورت میں بھی قصاص پر بدلہ لیں گے؟ فرمایا جی ہاں، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اپنی ذات کو ایک عام آدمی سے بدلہ لینے کے لیے پیش کر دی۔ اور بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب کہ سورج کو قریب کر دیا جائے گا اور آدمی اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، سایہ تلاش کرے گا لیکن سایہ نہیں ملے گا، اگر ہوگا تو وہ عرش الہی کا سایہ ہوگا۔ اس سائے میں 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالی اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ وہ کون ہے؟ پہلے نمبر پر فرمایا امام عادل، انصاف کرنے والا حاکم اور بادشاہ۔ اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عدل و انصاف کی کیا اہمیت بتلائی ہے۔ اب یہ سمجھیں کہ عدل و انصاف کی صورتیں کیا ہیں۔ ہماری نظر میں ایک ہی بات ہے کہ فیصلے میں انصاف کا لحاظ کرنا، اسی کا نام ہے عدل اور انصاف۔ نہیں، عدل و انصاف کی بہت سی صورتیں۔ عدل و انصاف کی پہلی صورت ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ عدل و انصاف کرنا۔ اب آپ سوچیں گے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ عدل و انصاف کا کیا مطلب؟
اللہ رب العالمین کے ساتھ عدل و انصاف کا مطلب یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے حکم میں، نہ اس کی عبادت میں۔ اللہ کے یہاں سب کچھ معاف ہو سکتا ہے، لیکن شرک یہ ناقابل معافی جرم ہے، یہ کبھی معاف نہیں۔ اس کو تو اللہ نے ظلم بلکہ ظلم عظیم قرار دیا ہے۔ قرآن کریم میں 7ویں پارے میں اللہ تعالی یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام ڈر گئے، گھبرا گئے۔ ان کا ڈرنا، ان کا گھبرانا بالکل درست تھا، اس لیے کہ ان کے ذہنوں میں ظلم کی ایک ہی تصویر بنی تھی۔ وہ لوگ ظلم کا ایک ہی مطلب جانتے تھے، سمجھتے تھے کسی پر زیادتی کرنا، اور ڈرنے کی وجہ یہ تھی کہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، متعلقین کے ساتھ، دوست و احباب کے ساتھ تھوڑا بہت ظلم اور چھوٹی موٹی زیادتی ہر کسی سے ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ اگر تم امان چاہتے ہو اور ہدایت پر قائم رہنا چاہتے ہو تو تمہارے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، اور تھوڑا بہت ظلم تو ہر کسی سے ہو جاتا ہے، تو پھر ہم امان کیسے پائیں گے اور ہم ہدایت پر کیسے جمیں گے؟ تو صحابہ کرام ڈرے، گھبرا گئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، ہلکنا، پیارے آقا ہم تو ہلاک ہو گئے، ہم تباہ ہو گئے۔ ارشاد فرمایا، کیا بات پیش آئی؟ کیوں ہلاک ہوئے؟ کیسے ہلاک ہوئے؟ عرض کرتے ہیں، ہم میں سے کون ایسا ہے جو ظلم نہ کرتا ہو؟ ہر کسی سے تھوڑا بہت ظلم تو ہو ہی جاتا ہے۔ اور یہ جو آیت پر انہیں اعتراض تھا، انہیں خلجان تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کہ اللہ نے امان کے لیے اور نجات کے لیے شرط رکھی ہے کہ ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہ ہو، اور ہم میں سے ہر کسی سے تھوڑا بہت ظلم ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہاں یہ ظلم مراد نہیں جو تم سمجھتے ہو، کسی پر زیادتی کرنا، بلکہ ظلم سے مراد ہے شرک، کہ جو ایمان لائے اور اس کے ایمان کے ساتھ شرک کی ملاوٹ نہ ہو، وہ امان پانے والے اور نجات پانے والے ہیں۔ اور دلیل میں سورہ لقمان کی آیت پیش کی کہ لقمان حکیم نے اپنے فرزند کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، یقیناً شرک تو ظلم عظیم ہے۔ تو شرک کو ظلم کہا گیا۔ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ ظلم کے اصل معنی ہے چیز کو اس کے اصلی مقام سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دینا۔ وضع الشیء فی غیر محلی، مثال کے طور پر ٹوپی، اس کے رکھنے کا اصلی مقام ہے سر، اگر آپ اس کو یہاں سے ہٹا کر چپلوں کے رکھنے کی جگہ رکھ دے تو یہ ٹوپی پر ظلم ہوگا۔ یا چاقو اور چھری لے لیجئے، اس کا اصل
مقام ہے سبزی اور پھل کو کاٹنا، لیکن اگر کوئی اس سے استنجا کے ڈھیلے کریدنے لگے، وہ ڈھیلے تو حاصل کر لے گا لیکن یہ چاقو پر ظلم ہوگا۔ معلوم ہوا کہ اصلی مقام کے سامنے رکھنا، اس کو اگر ہٹا کر کسی اور کے سامنے رکھا ہے، یہ شرک ہے، یہ ظلم ہے جو اللہ کو قطعاً پسند نہیں اور اس کی بالکل اجازت نہیں۔ تو اللہ کے یہاں سب معاف ہو سکتا ہے۔ شرک کو اکبر الکبائر یعنی کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑا گناہ کہا گیا، اور ساتھ ہلاک کرنے والے گناہوں میں پہلے نمبر پر شرک کو بتلایا۔ تو اللہ کے ساتھ عدل و انصاف کا مطلب یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے حکم میں، نہ اس کی عبادت میں۔ یہ پہلی قسم ہے۔ عدل کی دوسری قسم ہے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ عدل۔ اب سوال یہ ہوگا کہ نبیوں کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ، پیغمبروں کے ساتھ عدل کا کیا مطلب؟ تو نبیوں کے ساتھ عدل کا مطلب ہے ان پر ایمان لانا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بھیجے، الحمدللہ ہم ان تمام پر ایمان لائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت، فوقیت اور برتری عطا کی ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسولوں کی مقدس جماعت ہے کہ ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دے رکھی ہے۔ لیکن کون اونچا کون نیچا، یہ درجہ بندی طے کرنا اور ترازو پر تولنا اور یہ جاننا کہ ان میں سے 19 کون ہے 20 کون ہے، یہ ہمارا کام نہیں، ہمیں اس سے روکا گیا۔ یہی ہے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ عدل ہے، ان میں درجہ بندی، لیکن فرق کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ دو آدمیوں میں گفتگو ہو رہی تھی اور کسی نے یہ کہا کہ فلاں موقع پر سیدنا یونس علیہ الصلاۃ والسلام تھے تو ایسا ہوا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو ایسا نہ ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ بات پتا چلی تو آپ ناراض ہوئے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اندازہ لگا لیا کہ وہ فضیلت دے رہا ہے ایک کو دوسرے پر، تو فرمایا لا تفضلونی علی یونس بن متى کہ مجھے یونس بن متى پر فضیلت مت دو، یہ درجہ بندی طے کرنا تمہارا کام نہیں ہے۔ بلا شک و شبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں، تمام رسولوں میں، تمام پیغمبروں میں اعلیٰ، اشرف اور سب سے اونچا مرتبہ رکھنے والے ہیں، لیکن ایک نبی کے سامنے دوسرے نبی کو رکھ کر مقابلہ نہ کیا جائے کہ ان میں کون اونچا ہے کون نیچا ہے، کس کا مقام بلند کس کا کم، اس سے ہمیں روکا گیا، کیونکہ یہ ظلم ہو جائے گا اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہمارے ذہن میں ایک کا نقشہ تعظیم کے ساتھ آئے گا اور دوسرے کی تصویر ذلتی اور اہانت کے ساتھ آئے گی، جو ہمارے ایمان کے ضائع ہونے کا سبب بن سکتی ہے۔
مدینہ منورہ میں یہود بھی رہا کرتے تھے، مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو بازار میں خرید و فروخت کے دوران ایک یہودی اور ایک مسلمان کا جھگڑا ہو گیا۔ یہودی نے قسم کھائی والذی فضل موسیٰ، قسم اس ذات کی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو علی الانبیاء تمام نبیوں پر فضیلت عطا کی۔ مسلمان نے جب یہ سنا کہ اچھا یہ موسیٰ علیہ السلام کو ہمارے نبی پر فضیلت دے رہا ہے، ایک تماشا مار دیا۔ اب یہ مقدمہ پہنچا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عدالت میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو بلایا اور پوچھا کہ تم نے ایسی بات کہی اور اس کو تماچا مارا؟ کہا کہ ہاں، اس نے ایسا کہا قسم اس ذات کی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام نبیوں پر فضیلت دی، فضیلت تو آپ کو ہے۔ مجھے اس کی بات سن کر غصہ آیا اور اس لیے میں نے اسے تھپڑ مار دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس طرح ایک کو دوسرے پر فضیلت دینے کی فضا قائم مت کرو۔ نبی علیہ السلام نے روک دیا۔ یہی ہے انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ عدل۔ عدل کی تیسری صورت ہے اپنی ذات کے ساتھ عدل۔ اب سوال یہ ہوگا کہ اپنی ذات کے ساتھ عدل کا کیا مطلب؟ تو اپنی ذات کے ساتھ عدل کا مطلب ہے اپنے آپ کو، اپنی ذات کو بلا وجہ مشقت اور تکلیف میں مبتلا نہ کیا جائے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پتا چلا کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما روزانہ روزہ رکھتے ہیں اور پوری رات قیام کرتے ہیں، عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ مجھے ایسا پتا چلا ہے کہ آپ روزانہ روزہ رکھتے ہو اور پوری رات شب بیداری کرتے ہو، عبادت کرتے ہو۔ کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو، روزہ بھی رکھو اور افطار بھی کرو اور آرام بھی کرو، عبادت بھی کرو۔ فرمایا وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے۔ وَإِنَّ لِعَيْنَيْكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے۔ وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے۔ نبی علیہ السلام نے روک دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی ایک مرتبہ مہمان بنے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ اب حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ رات کے ابتدائی حصے سے ہی عبادت میں مصروف ہو گئے، شروع رات سے ہی اللہ کی عبادت میں، تو روک دیا، منع کیا اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، اور صاف فرمایا وَإِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، بلا شبہ تمہارے رب کا بھی تم پر حق ہے۔ وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہاری ذات کا بھی تم پر حق ہے۔ وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے گھر والوں کا بھی تم پر حق ہے۔ وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہاری زیارت کرنے والے یعنی تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے۔ وَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقًّا، ہر حقدار کو اس کا حق ادا کیا کرو۔ صبح میں
حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات نبی علیہ السلام کو پہنچائی کہ رات میں حضرت سلمان نے مجھ سے ایسا کہا، تو فرمایا صدق سلمان، سلمان نے سچ کہا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنی ذات کے ساتھ بھی عدل اختیار کرنا چاہیے، بلا وجہ مشقت میں نہ ڈالیں۔ غزوہ خندق میں دشمنان تو خندق کے اس پار تھے، لیکن یہودی جو مدینہ میں آباد تھے آستین کے سانپ بنے ہوئے تھے، ان سے زیادہ تکلیف تھی اور انہوں نے غداری کی، عہد شکنی کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خندق کی لڑائی سے فارغ ہوئے، جبرائیل امین آپ کے پاس آئے اور فرمایا پیارے آقا آپ نے ہتھیار اتار لیے، حالانکہ ہم فرشتوں نے اب تک نہیں اتارے، آپ اختیار کیجئے اور ابھی بنی قریظہ کا رخ کریں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی قریظہ کا رخ کیا، وہ لوگ قلعوں میں چھپ گئے اور نبی علیہ السلام کے لشکر نے قلعوں کا محاصرہ کر لیا۔ کئی دنوں تک اس قلعے کا گھیراؤ کیا، وہ لوگ مجبور ہو گئے اور سوچا مشورہ کرنا چاہیے، تو ان کو اپنے پرانے حلیف حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ ابو لبابہ کو مشورے کے لیے ہمارے پاس بھیج دو۔ نبی علیہ السلام نے یہ خیال کر کے کہ یہ ان کے پرانے حلیف بھی ہے، بھیج دیا۔ انہوں نے پوچھا، جب یہ وہاں پہنچے تو ان کی عورتیں رونے لگی، مرد بھی پریشان کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم مجبور ہیں۔ تو مشورہ یہی دیا کہ نبی علیہ السلام کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دو، تسلیم کر دو، اور ساتھ میں حلق کی طرف انگلی سے اشارہ کیا۔ گویا نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کے لیے جو فیصلہ کیا تھا کہ ان سب کو قتل کیا جائے گا، تو اشارتاً آپ کا راز فاش کر دیا۔ پھر احساس ہوا کہ ارے میں نے کیا غلطی کی، میں نبی کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں جانے کے بجائے مسجد نبوی میں آئے اور ایک ستون سے اپنے آپ کو باندھ دیا۔ آج بھی وہ ستون ریاض الجنہ میں ہے، استوانہ ابی لبابہ اس پر لکھا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تحقیق کی کہ ابو لبابہ اب تک آئے کیوں نہیں، کافی انتظار کیا۔ کسی نے کہا انہوں نے تو اپنے آپ کو مسجد میں باندھ دیا ہے۔ تحقیق کی، پتہ چلا کہ یہ بات پیش آئی تھی کہ اشارتاً نبی کی بات انہوں نے ظاہر کر دی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ بلا وجہ اس نے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دیا، اگر وہ ہمارے پاس چلا آتا تو ہم اس کے لیے استغفار کرتے۔ اب تو اس نے اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کیا، تو جب تک اللہ کی جانب سے معافی کا اعلان نہ ہو جائے وہ اسی حال پر رہیں گے۔ چنانچہ برابر اسی طرح بندے رہے۔ نماز اور قضاء حاجت کے وقت ان کو کھولا جاتا، پھر اپنے آپ کو باندھ دیتے۔ کئی دن گزر گئے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باری
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں تھی، اور رات میں اللہ تعالی نے آیت اتاری وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم، جس میں ان کی توبہ کی بشارت سنائی گئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے پیارے آقا آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں ابو لبابہ کو یہ بشارت سنا دوں۔ نبی علیہ السلام نے اجازت دی تو انہوں نے حجرے کی کھڑکی کھول کر یہ پیغام سنایا اور کہا کہ کوئی ان کو کھول دو، اللہ نے ان کی توبہ قبول کرنے کا نہیں، جب تک نبی اپنے ہاتھوں سے نہیں کھولیں گے میں یہاں سے جانے والا نہیں ہوں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنے دستے بابرکت ان کو رہائی نصیب ہوئی۔ مجھے بتلانا یہ کہ بلا وجہ انہوں نے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا۔ تو عدل کی تیسری قسم ہے اپنی ذات کے ساتھ عدل۔ عدل کی چوتھی قسم ہے اپنے اہل کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ عدل اور انصاف۔ اس کی ایک شکل تو یہ ہے کہ اگر کسی کی ایک سے زائد بیویاں ہوں تو ان کے درمیان انصاف کا خیال رکھا جائے، ایسے خوش نصیب بندے تو کم ہوں گے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنا اہتمام کیا کہ آپ کی 11 ازواج میں سے 2 کا تو آپ کی حیات میں انتقال ہو گیا تھا اور 9 وہ زندہ تھی، حیات تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اہتمام اور خیال کیا۔ یہ بات الگ ہے کہ انسان کی طبیعت اور فطرت کسی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ آپ کا طبعی اور فطری میلان ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جانب تھا، اور آپ یہ دعا کیا کرتے تھے پروردگار میں جن چیزوں پر قدرت رکھتا ہوں ان میں تو میں تقسیم برابر کرتا ہوں، لیکن جن چیزوں پر میرا قابو اور بس نہیں تو اس میں مجھے معاف کر دے۔ یہاں تک کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مرض الوفات میں مبتلا ہوئے، بیماری کے باوجود ابتدا میں آپ باریاں بدلتے رہے، لیکن جب بیماری نے شدت اختیار کی اور آپ کے لیے اس کو نبھانا دشوار ہوا تو ازواج مطہرات اکٹھی ہوئی، مشورہ کیا اور سب نے نبی علیہ السلام سے بخوشی عرض کیا کہ آپ اپنی بیماری کے ایام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں گزار دیجیے۔ کتابوں میں واقعہ ملتا ہے ایک صحابی جن کا نام تھا بشیر، ان کی دوسری بیوی سے ایک صاحبزادے تھے نعمان، تو اس بیوی نے دباؤ ڈالا حضرت بشیر پر کہ وہ اپنے فرزند کو ایک غلام بخشش میں دے۔ تو شوہر نے کہا ٹھیک ہے، بیوی نے کہا ایسے نہیں، رجسٹر کے ساتھ ہو۔ اب اس زمانے میں رجسٹری کی شکل کیا تھی؟ نبی علیہ السلام کو جا کر یہ بات بتاؤ اور اس پر گواہ بناؤ۔ چنانچہ حضرت بشیر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ میں اپنے بیٹے کو غلام بخشش میں دینا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اور آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے دوسروں کو بھی اس طرح دیا ہے؟ کہا کہ نہیں۔
تو آپ نے فرمایا ایسا نہیں، میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا، میں ظلم پر۔ تو یہ سن لے، بہت سی مرتبہ باپ کا رجحان ایک بیٹے کی طرف ہوتا ہے اور جائیداد میں سے بہت کچھ اس کو بخشش کر دیتا ہے، یہ ظلم ہے، قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ تو یہ بھی ایک عدل ہے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ عدل۔ اور عدل کی پانچویں صورت جو ہم سمجھتے ہیں قانون کی نظر میں عدل، لیکن اس کے تو اس زمانے میں پرخچے اڑائے جا رہے ہیں، جنازے نکالے جا رہے ہیں۔ اگر انصاف سیکھنا ہو تو میرے آقا کی سیرت کے اوراق کو اٹھائیے اور اس کا مطالعہ کیجئے، پتہ چلے گا قانون کی نظر میں عدل کس کو کہتے ہیں، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا نبھایا ہے۔ ایک یہودی جوڑے نے زنا کیا، بدکاری کی، اور مقدمہ پہنچا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں، ان کو گرفتار کیا گیا، پوچھ تاچھ کی گئی، تحقیق کی گئی، جرم ثابت ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے یہودیوں سے پوچھا، بتاؤ تمہارے یہاں اس جرم کی سزا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جرم کی سزا یہ ہے کہ ان کا منہ کالا کیا جائے، گدھے پر بٹھایا جائے، شہر کا چکر لگایا جائے اور کچھ مار پٹائی بھی کی جائے۔ جھوٹ بولا۔ بات اصل یہ تھی کہ ان کے یہاں بھی اصل سزا رجم سنسار ہے، توریت میں یہی سزا لکھی ہے، لیکن یہ ظالم اللہ کے حکم کو چھپانے والے تھے۔ قوم کا کوئی گھٹیا آدمی اگر یہ جرم کرتا تو اس کو سنسار کرتے تھے، اور معزز آدمی یہ جرم کرتا تو اس کو ہلکی سزا دیتے، منہ کالا کر کے شہر میں چکر لگاتے اور مار پٹائی کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی جو علماء یہود میں سے رہے اور تورات کے زبردست عالم تھے، وہ موجود تھے، انہوں نے عرض کیا پیارے آقا یہ لوگ غلط کہتے ہیں، ذرا تورات منگائیے اور اس میں دیکھیے کیا سزا لکھی ہے۔ تورات کا نسخہ پیش کیا گیا اور کہا پڑھو، تو یہی پڑھا جو وہ کہنا چاہتے تھے کہ منہ کالا کیا جائے، اور رجم کا جو حکم تھا سنسار کا اس کو چھپایا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ ہاتھ اٹھاؤ اور پڑھو نیچے کیا لکھا۔ بالآخر اسے سنسار کیا گیا۔ یہ قانون کی نظر میں عدل ہے کہ رذیل اور شریف، گھٹیا اور اعلیٰ سب برابر ہیں، یہاں تک کہ قریش کے بنی مخزوم کے خاندان سے، معزز خاندان سے تعلق رکھنے والی خاتون فاطمہ بنت اسد نے چوری کی اور اس کی چوری کا جرم ثابت ہو گیا، ہاتھ کاٹے جانے کی سزا سنائی گئی۔ اعلیٰ خاندان سے تھی، لوگوں نے مشورہ کیا کہ کوئی دربار نبوی میں سفارش کر دے، لیکن اس کام کے لیے کس کو منتخب کیا جائے، کسی کی ہمت نہیں تھی۔ سب نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی علیہ السلام کے چہیتے اور منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کے فرزند تھے، ان کا نام پیش کیا، اور حضرت اسامہ بن زید نے جب دربار رسالت میں حاضر ہو کر
سفارش کی، آقا علیہ السلام کے نورانی چہرے پر جلال آ گیا، غضب کے آثار طاری ہو گئے۔ فرمایا یہ تو فاطمہ بنت اسد ہے، اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد ہوتی اور وہ یہ حرکت کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کٹوا دیتا۔ قانون کی نظر میں سب برابر ہونے چاہیے۔ تو پانچویں قسم ہے قانون کی نظر میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما، صحابہ کرام آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ایک غریب صحابی جن کے بدن پر ایک ہی چادر تھی، لنگی کی شکل میں، اوپر کا حصہ کھلا تھا، وہ آ کر بیٹھ گئے۔ نبی علیہ السلام کے دست مبارک میں ایک چھڑی تھی، آپ نے مزاحن وہ چھڑی ان کو مار دی، لیکن قدرے زور سے لگی، ان کے جسم پر خراش آ گئی۔ وہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے آپ نے مجھے چھڑی ماری ہے، میں بدلہ لوں گا۔ سوچو آج کے یہ معمولی 2 پیسوں کے حاکم سے کوئی کہہ دے کہ میں بدلہ لوں گا یا میں تمہارے خلاف مقدمہ دائر کروں گا، اس کا عطا پتہ ہی غائب کر دیا جائے، نام و نشان مٹا دیا جائے، لیکن قربان جاؤں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت پر آپ سے بڑھ کر رعایتی کون ہو سکتا ہے؟ اپنی ذات کو پیش کر دیا کہ میاں آگے آؤ، اور اپنے بدن کو حاضر کر دیا، ہاتھ میں چھڑی لے لی کہ لو بدلہ لے لو۔ میرے آقا کا انصاف دیکھیے، کہا ایسے نہیں، آپ نے جب مجھے چھڑی ماری تھی میرا جسم ننگا تھا، میری کمر کھلی تھی، آپ نے اوپر چادر پہن رکھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے وہ چادر اتار دکھا، آگے آؤ اور بدلہ لے لو، اپنی ذات کو پیش کر رہے۔ وہ آگے آئے اور چھڑی پھینک دی۔ پیارے آقا مجھ میں ہمت کہاں ہے، میں تو چاہتا تھا کہ میرا گنہگار جسم آپ کے نورانی جسم سے مل جائے، میں تو اس کے لیے بہانہ تلاش کر رہا تھا، لیکن پتہ نہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی ذات کو پیش کیا یا نہیں۔ اور ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جھگڑا ہو گیا ایک باغ کو لے کر۔ حضرت ابی بن کعب مدعی تھے، دعویٰ کرنے والے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منکر تھے، انکار کرنے والے۔ ایک اصول سمجھے، گواہ پیش کرنا مدعی کا کام ہے جو دعویٰ کرے، اور جو انکار کرے اس کے ذمہ قسم ہے۔ تو ان دونوں میں جب جھگڑا ہوا تو سوچا ہم کسی کے پاس اس کو پیش کرے، چنانچہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب امیر المؤمنین کو آتا دیکھا تو اپنی جگہ سے اٹھ گئے اور ان کو اپنی جگہ پر بیٹھنے کی فرمائش کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ تمام لوگوں کو اس طرح کی درخواست کرتے ہو؟ کہ نہیں، کہ میں اس وقت آپ کے سامنے امیر المؤمنین کی حیثیت سے نہیں آیا ہوں، ایک فریق بن کر آیا ہوں، سامنے بیٹھوں گا۔ وہ سامنے بیٹھے، چنانچہ گفتگو شروع ہوئی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرعی اصول کے مطابق حضرت ابی بن کعب سے کہا، اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ٹوکا۔ حضرت عمر نے قسم کھائی، آپ کے حق میں فیصلہ ہوا اور ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا،
کہ زید منصب قضا کی صلاحیت نہیں رکھتا جب تک کہ اس کی نظر میں امیر المؤمنین اور ایک عام آدمی برابر نہیں ہو جاتے۔ اور قاضی شریح کے دربار میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ کا مقدمہ پہنچا، جو زرہ ایک یہودی نے چرا لی تھی، تو قاضی شریح نے حضرت علی سے کہا گواہ پیش کیجیے، تو اپنے غلام کو پیش کیا، لیکن ابھی نصاب مکمل ہے، دوسرا گواہ چاہیے، تو اپنے صاحبزادوں کو پیش کیا، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں کیسے قبول کی جائے؟ کہ تمہیں معلوم نہیں نبی علیہ السلام نے ان کو جنت کے جوانوں کا سردار کہا، کہ وہ بالکل صحیح بات ہے، لیکن شرعی ضابطہ یہ ہے کہ ان کی گواہی آپ کے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ چنانچہ قاضی صاحب نے فیصلہ سنا دیا حضرت علی کے خلاف اور ثابت کر دیا کہ یہ زرہ یہودی کی ہے، ان کی نہیں ہے۔ وہ یہودی ہکا بکا رہ گیا، اس نے کبھی سوچا نہیں تھا، کبھی تصور نہیں کیا تھا کہ امیر المؤمنین کے خلاف فیصلہ جائے اور وہ فیصلے کو بے چون و چرا خوش دلی سے تسلیم کر لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی یہ زرہ بھی تیری اور یہ جو گھوڑا ہے یہ بھی تیرا ہے، تو لے لے۔ اس پر اتنا اثر ہوا کہ وہ مسلمان ہو گئے۔ اور قانون کی نظر میں اگر انصاف چاہتے ہو تو حضرت عمر بن عبد العزیز کی سیرت کے اوراق کو دیکھیے کہ عدل و انصاف کا ایسا نظام قائم کیا تھا کہ بھیڑیا اور بکری ایک ساتھ ایک گھاٹ پر پانی پیا کرتے تھے۔ محمد ابن عیینہ کہتے ہیں ہم جانوروں کو چراتے تھے اور بھیڑیے اور بکری ایک ساتھ ایک ہی گھاٹ پر جمع ہو کر پانی پیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بھیڑیے نے بکری پر حملہ کیا، انا للہ پڑھی اور کہا کسی نیک اور صالح آدمی دنیا سے چل بسا ہے۔ تحقیق کی گئی کہ عمر بن عبد العزیز دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ اور ایک مرتبہ بیت المال میں سیب آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقسیم کر رہے تھے، ان کا ایک چھوٹا بیٹا آیا، سیب کو اٹھا کر جانے لگا، باپ نے امیر المؤمنین نے جھٹکا دے کر کھینچا اور رکھ دیا۔ وہ روتا ہوا ماں کے پاس گیا، ماں کو شکایت کی، ماں نے پیسے دیے، بازار سے سیب منگوا کر اس کو پیش کیے۔ جب عمر بن عبد العزیز گھر آئے، گھر میں سیب کی خوشبو محسوس کی، پوچھا یہ کہاں سے آئے؟ بیت المال کے تو نہیں؟ تو بیوی نے کہا نہیں، میں نے پیسے دے کر بازار سے منگوائے ہیں۔ امیر المؤمنین جواب میں کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کے ہاتھ میں سے چھین کر بیت المال میں جمع کیا، قسم خدا کی میرے کلیجے کو زخم پہنچا تھا، لیکن میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ ایک معمولی سیب کی وجہ سے اپنے آپ کو اللہ کے یہاں ذلیل اور رسوا کر دوں۔ یہ ہے انصاف۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ سمجھا دے تو عدل کا مطلب یہ نہیں کہ صرف فیصلے میں انصاف، ایک عدل اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، ایک نبیوں کے ساتھ ہوتا ہے، ایک اپنی ذات کے ساتھ ہوتا ہے، ایک گھر والوں کے ساتھ متعلقین کے ساتھ ہوتا ہے، اور ایک فیصلے کی نظر میں ہوتا ہے۔ رب العالمین پورے عالم میں اور معاشرے میں عدل و انصاف کی فضا قائم فرمائے اور ظلم و ستم کو نیست و نابود بنائے۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہم مجرم ہیں گنہگار ہیں خطا کار ہیں سیاہ کار ہیں معاصی اور نافرمانیوں میں ڈوبے ہیں ہر دم ہر گھڑی ہر لمحہ آپ کی نعمتیں ہم پر برستی رہی لیکن ہم احسان فراموش ہم نکمے اور غدار آپ کی دی ہوئی نعمتوں کو اور آپ کی عطا کی ہوئی صلاحیتوں کو آپ ہی کی نافرمانیوں میں کھپاتے رہے برباد کرتے رہے میرے مولا اس کے باوجود آپ نے عطا اور بخشش کے دروازے کو بند نہیں کیا کہ اللہ آپ کی کون کون سی نعمتیں بیان کی جائے لیکن ہم نے نعمتوں کا کیا حق ادا کیا اے اللہ ہم نے اس کی ناقدری کی اور اس کی ناشکری کی ناجائز چیزوں میں استعمال کیا اے اللہ آپ نے ہمیں زندگی کی عظیم الشان نعمت عطا کی اے اللہ اگر آپ قیامت کے دن بلا کر پوچھ لے اے بندے یہ بتا میں نے تجھے 60 70 80 سال کی جو زندگی دی اسے کہاں گوائی میں نے تجھے جوانی کی نعمت سے نوازا تھا اسے کہاں فنا اور برباد کیا اے میرے کریم آقا ہم کیا جواب دیں گے تو خوب جانتا ہے تو ظاہر سے بھی واقف ہے باطن سے بھی واقف ہے جسم اور روح سے بھی واقف ہے اے اللہ آج کی اس رات میں اپنے لطف و کرم سے ہمارے سارے گناہوں کو بخش دے چھوٹے بڑے اگلے پچھلے ظاہری باطنی جسمانی روحانی قولی فعلی اجتماعی انفرادی اختیاری غیر اختیاری رات کے دن کے صبح کے شام کے جان بوجھ کر کیے انجانے میں ہوئے تمام گناہوں پر اے میرے آقا معافی کا قلم پھیر دے اے اللہ ہمارے مردوں کے عورتوں کے بوڑھوں کے بچوں کے جوانوں کے دوست و احباب کے متعلقین کے امت کے ایک ایک فرد کے سارے جرائم کو معاف کر دے اے اللہ تیری رحمت بے انتہا وسیع ہے اے اللہ تیری رحمت سے کون مایوس ہو سکتا ہے الہ العالمین یہ رحمت کا عشرہ نصف کے قریب گزر چکا اے اللہ اب تک بھی ہم تیری رحمت کے حقدار نہیں بنے تو کب بنیں گے اے اللہ ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما دے الہ العالمین یہ امت تیرے نبی کی امت ہے اے اللہ یہ امت تیرے نبی کی امت ہے حالات سے گزر رہی ہے پریشانیوں میں مبتلا ہے نہ کہہ سکتے ہیں نہ سہ سکتے ہیں فتنوں کا دور ہے امتحانات کا زمانہ ہے
بلا اور آزمائش کا دور ہے۔ اے اللہ ہر نیا دن نئی مصیبت اور نئے فتنے کو لے کر سامنے آ رہا ہے۔ صراط مستقیم پر جمنا دشوار ہے، ایمان پر جمنا دشوار ہے۔ تیری معیت اور نصرت و مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اپنے لطف و کرم سے ہمیں ایمان پر جما دے، قدم کو ڈگمگانے سے بچا لے، ثابت قدمی نصیب فرما۔ ایسا ایمان عطا فرما جس میں ظلم کی ملاوٹ نہ ہو، ایسا ایمان عطا فرما جس میں کفر کی آمیزش نہ ہو۔ اے اللہ ایسا ایمان عطا فرما جس کے بعد کفر و نفاق نہ ہو۔ اے اللہ صحابہ کرام کا جو مضبوط ایمان تھا اس کا ادنا حصہ ہمیں نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ باطل طاقتیں ایک ہو چکی، ایمان کو چھیننا چاہتی ہے، سلب کرنا چاہتی ہے، غصب کرنا چاہتی ہے۔ اے اللہ اب تک تو منصوبے پسے پردہ تھے، اب خلل اعلان کفر و نفاق کو داخل کیا جا رہا ہے۔ اے اللہ اور ہمارے لیے جمنا دشوار ہو چکا ہے، کمزور لوگ ان کی طرف مائل ہو چکے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں بچا لے، ہمیں تھام لے۔ اے اللہ یہی تو عظیم نعمت ہے۔ اے اللہ دارین کی کامیابی اور نجات کا مدار اسی پر ہے۔ اے اللہ کلمہ طیبہ پر جمع دے، کلمہ طیبہ پر جمع دے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے والا بنا دے، اسی پر جینا مرنا نصیب فرما، اس کے انوارات و برکات سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہماری مساجد اور مصلیوں کی، مدارس مدرسین اور طلباء کی، خانقاہوں کی اور سالکین کی، دین کا کام کرنے والی جماعت اور مراکز کی حفاظت فرما۔ ہر بندے مومن کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، زراعت و تجارت و کاروبار کی حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، جادوگروں کے جادو سے حفاظت فرما، ماکرین کے مکر و فریب سے حفاظت فرما، فتنوں کے فتنوں سے حفاظت فرما، ظالمین کے ظلم سے حفاظت فرما، بدخواہوں کی بدخواہی سے، بدامنوں کی بدامنی سے حفاظت فرما۔ ہم کمزور بنتے ہیں، اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، اور آپ بہترین حفاظت کرنے والے ہیں۔ جتنی انسی شیطانی تمام اثرات سے ہمیں اپنی حفاظت کے قلعے میں لے لے، بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، آخرت کی ذلتی اور رسوائی سے بچا لے، اپنے عرش کے سائے میں مقام نصیب فرما۔ نبی علیہ السلام کی زیارت، آپ کی ملاقات اور آپ کی شفاعت اور آپ کے نورانی ہاتھوں سے حوض پر لذت جام نصیب فرما۔ میزان عمل میں نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، داہنے ہاتھ میں نام اعمال عطا فرما۔ صراط پر بجلی کی رفتار پار لگا دے، نیچے گرنے سے بچا لے، جہنم اور اس کے تمام عذابوں سے بچا کر جنت الفردوس میں اعلی مقام نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم